اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے روزے کا حکم دیا اور پھر روزے کا مقصد بھی بیان فرمایا، کیونکہ اللہ رب العزت کو کوئی فائدہ نہیں انسان کو بھوکا اور پیاسا رکھنے سے، اور نہ ہی اللہ رب العزت کو کوئی خوشی ملتی ہے کہ انسان روزہ رکھے، بھوکا پیٹ سارا دن رہے۔ اللہ رب العزت کو تو نہ کوئی فائدہ ہے نہ اور اس سے اللہ رب العزت کو کوئی خوشی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت تو احکم الحاکمین ہیں اور اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والے ہیں، یعنی بے انتہا اپنے بندے سے محبت کرتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت اپنے بندے کو مشقت میں کیسے ڈال سکتے ہیں، اس کو بھوکا اور پیاسا رہنے پر کیسے خوش ہو سکتے ہیں؟ تو پھر سوچنے کی بات ہے، اللہ رب العزت نے انسان کو روزہ رکھنے کا حکم کیوں دیا؟ تو اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے روزے کا مقصد بھی بیان فرما دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، کہ تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح کہ تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ تو مقصد کیا ہے؟ کیوں میں نے روزے تمہارے اوپر فرض کیے اور کیوں پہلی امتوں پر روزے فرض کیے؟ کیوں تمہیں سارا دن بھوکے اور پیاسے رہنے کا حکم دیا؟ وجہ کیا ہے اور اس میں میرا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے بیان فرما دیا، لعلکم تتقون، یہ ساری محنت، ساری مشقت اس لیے کروائی جا رہی ہے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ، تمہارے اندر پرہیزگاری پیدا ہو جائے۔ اس وجہ سے ہم نے تمہیں روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ میرے محترم دوستو، تقوی کسے کہتے ہیں؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تقوی کسے کہتے ہیں؟ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے امیر المؤمنین، آپ کبھی خاردار جنگل سے گزری ہیں؟ تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں، میں کئی مرتبہ جنگل سے گزرا ہوں، خاردار کانٹوں سے گزرا ہوں۔ تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ پھر اس خاردار جنگل سے کیسے گزرتے ہیں؟ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں بڑا بچ بچ کے چلتا ہوں، اپنے دامن کو سمیٹ سمیٹ کر چلتا ہوں کہ کہیں خاردار جھاڑیاں میرے دامن کو خراب نہ کر دیں، میرے کپڑے ان کانٹوں میں الجھ کر پھٹ نہ جائیں۔ تو میں اپنے دامن کو سمیٹ کر، اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر وہاں سے گزرتا ہوں۔ تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہی تقوی ہے کہ انسان ہر قسم کے گناہ سے بچ کر اس دنیا کے اندر زندگی گزارے، کہیں آپ کو جھوٹ کی
جھاڑی نظر آئے گی، کہیں غیبت کی جھاڑی نظر آئے گی، کہیں دھوکے کی جھاڑی نظر آئے گی، کہیں فراڈ کی جھاڑی نظر آئے گی، کہیں سود کی جھاڑی نظر آئے گی، کبھی بد کلامی کی جھاڑی نظر آئے گی۔ ان تمام جھاڑیوں سے بچ بچ کر اپنے آپ کو انسان اس طریقے سے گزارے کہ ان تمام گناہوں سے بچ کر اپنے آپ کو محفوظ کرتے ہوئے ان گناہوں سے زندگی گزار دے، اسی کا نام تقوی ہے۔ تو میرے محترم دوستو، اللہ رب العزت نے روزہ رکھنے کا مقصد یہ بیان فرمایا کہ انسان کے اندر پرہیزگاری پیدا ہو جائے، کہ انسان صرف بھوکا اور پیاسا نہ رہے، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک صرف کھانے پینے سے نہ رک جائے، بلکہ ہر قسم کے گناہوں سے بھی بچے، جھوٹ سے بھی اپنے آپ کو بچائے، غیبت سے بھی اپنے آپ کو بچائے، فساد سے بھی اپنے آپ کو بچائے، بد کلامی سے بھی اپنے آپ کو بچائے۔ ان تمام چیزوں سے جب انسان بچ کر زندگی گزارتا ہے، روزے کے اندر ان تمام گناہوں سے آدمی بچتا ہے، تو پھر روزے کے کمالات اور وہ اللہ رب العزت کے انعامات جو اللہ رب العزت نے روزے پر رکھے ہیں وہ انسان کو میسر ہوتے ہیں۔ انسان روزے کے تمام کمالات پاتا ہی تب ہے جب تمام گناہوں سے انسان بچتا ہے، ورنہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو سوائے بھوکا اور پیاسا رہنے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ انسان روزے سے ہوتا ہے، روزہ رکھا ہوا ہوتا ہے، لیکن جھوٹ بھی بول رہا ہوتا ہے، غیبت بھی کر رہا ہوتا ہے، گالی گلوچ بھی کر رہا ہوتا ہے، اور ہر قسم کے دھوکہ اور فراڈ بھی کر رہا ہوتا ہے، یہ تمام تر گناہ بھی کر رہا ہوتا ہے، اور اس نے روزہ بھی رکھا ہوتا ہے۔ شام کو اس کو بھوکا اور پیاسا رہنے سے کے علاوہ کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے جب انسان روزہ رکھ لے تو اس کے ساتھ ساتھ ان تمام گناہوں سے بھی احتیاط کرے اور پرہیز کرے، تاکہ روزے کی تمام افادیت اور اس کی برکات اور انعامات ہمیں پورے کے پورے حاصل ہو سکیں۔ تو میرے محترم دوستو، حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ جو روزہ رکھتا ہے اور پھر ان گناہوں سے نہیں بچتا تو بھوک اور پیاس کی شدت بھی اس کو زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو عورتیں لائیں گئیں اور ان کی حالت بہت زیادہ تشویشناک تھی، حالت بہت زیادہ خراب تھی، مرنے کے قریب ہو چکی تھی۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائی گئی کہ یہ روزے سے ہیں اور ان کی طبیعت بگڑ گئی ہے۔ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ کیا کریں؟ جب انہوں نے کیا کی تو گوشت کے لوتھڑے ان کے منہ سے نکلے۔ وہ عورتیں حیران ہو گئیں کہ یا رسول اللہ، ہمارا تو روزہ ہے، ہم نے تو کچھ کھایا اور پیا نہیں ہے، پھر یہ گوشت کے ٹکڑے ہمارے پیٹ سے کیسے نکلے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے کسی مسلمان کی غیبت کی ہے، اور غیبت کرنا ایسے ہے کہ جیسے مردار کا گوشت کھانا ہے، تو وہ اس غیبت کا اثر ہے تمہارے پیٹ کے اندر کہ یہ اللہ رب العزت نے یہ تمہارے اوپر ظاہر کر دیا کہ وہ گوشت کے لوتھڑے، گوشت کے وہ ٹکڑے تمہارے پیٹ سے نکلے ہیں۔ تو اس لیے روزے کے اندر تمام روزے کے لوازمات کا خیال رکھتے ہوئے انسان روزہ رکھے، تاکہ اس کی تمام برکات اور انعامات بھی جو اللہ رب العزت نے روزے کے اوپر رکھے ہیں وہ سارے کے سارے نصیب ہوں۔ اور پھر روزے جب افطار کرتا ہے آدمی، حدیث مبارکہ کے اندر آتے ہیں کہ پھر دو خوشیاں اس کو حاصل ہوتی ہیں۔ ایک روزے دار کو اس وقت خوشی حاصل ہوتی ہے جب وہ افطار کرتا ہے، سارا دن بھوکا اور پیاسا رہتا ہے، پھر روزہ جب افطار کرتا ہے اور کھاتا ہے اور پیتا ہے تو اس کو جو خوشی ہوتی ہے اس کو حدیث مبارکہ کے اندر بیان کیا گیا۔ اور دوسری خوشی
بیان فرمائی کہ روزہ دار کو اس وقت ہوگی کہ جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا. تو اپنے رب سے ملاقات کرنے کے وقت اس کو وہ دوسری خوشی حاصل ہوگی. تو یہ روزے دار کو یہ دو خوشیاں اللہ رب العزت نصیب فرماتے ہیں. تو روزے کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ روزے کے اندر 3 کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ فرمایا کرتے تھے. عام معمول میں بھی نبی علیہ السلام کا یہ دستور تھا اور طریقہ تھا، لیکن رمضان المبارک کے اندر ان 3 کاموں کے اندر کثرت ہو جاتی تھی. پہلا کام کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ دیر تک عبادت کرتے تھے، لمبی لمبی رکعتیں پڑھتے تھے. عام معمول کے اندر بھی حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی لمبی رکعتیں پڑھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک سوج جاتے تھے. حتیٰ یتوارمت قدماہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا تھا. لیکن رمضان المبارک کے اندر اس کے اندر اضافہ فرما دیتے تھے، اور زیادہ لمبی لمبی رکعتیں پڑھتے اور نوافل کا اہتمام کرتے. اللہ رب العزت کی سامنے ریاضت اور عبادت زیادہ کثرت کے ساتھ کرتے تھے. اور دوسرا کام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے اندر یہ فرماتے، سخاوت فرماتے، زیادہ سے زیادہ صدقہ دیتے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے. اور تیسرا کام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے اندر یہ فرماتے، گریہ اور زاری زیادہ فرماتے. اللہ رب العزت کے سامنے گریہ اور زاری کرتے. تو یہ رمضان المبارک کے اندر یہ 3 کام ان کے اندر اضافہ کر دیتے. تو ہمیں بھی ان 3 کاموں کے اندر کثرت کرنی چاہیے، نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے. اسی لیے رمضان المبارک کے اندر تراویح کا بھی اہتمام ہوتا ہے، اور 20 رکعت تراویح آدمی مکمل اطمینان اور سکون کے ساتھ ادا کرے. ہر سجدے پر اللہ رب العزت 1500 نیکیاں عطا فرماتے ہیں. اور رمضان المبارک کے اندر تو ویسے بھی ثواب بڑھ جاتا ہے، نفل جو ہے وہ فرض کی طرح ہو جاتا ہے، اور فرض 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. ہر سجدے پر اللہ رب العزت 1500 نیکیاں مرحمت فرما رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں رمضان المبارک کے اندر کثرت کے ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اور اللہ رب العزت کے راستے میں سخاوت بھی کرنی چاہیے، اور اللہ رب العزت کے سامنے گریہ اور زاری کرنی چاہیے، تاکہ اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے.